بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 10B اور B میں ہم گرامر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج گرامر میں ہم فعل ماضی پڑھیں گے۔ پچھلے بھی ہم نے سبق میں فعل ماضی پڑھا تھا، تو آج بھی ہم فعل ماضی پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ 4 لفظ پڑھیں گے: ناصرہ، خلق، ذکر، عبد۔ تو گرامر ہم سیکھتے ہیں TPI کے ذریعے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ کیا سیکھ رہے ہیں کہ مل کر کیجئے، تو مل کر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، پیار محبت کے ساتھ۔ اوکے، نیکسٹ۔ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسم، شروع کلاسوں میں ہم نے اسم پڑھا تھا، جیسے مسلم، مومن، کافر، مشرک، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی پہچان کیا بتائی تھی کہ شروع میں الف لام ہوگا اور تنوین ہوگی، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، اور جمع میں واو نون یا نون الف تا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسم جو ہے یہ کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، آپ کا نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی صفت ہو سکتی ہے، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی شہر کا نام، ملک کا نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل وہ حرف ہوتا ہے کہ جس میں وہ لفظ ہوتا، یعنی کہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور حرف جو اسم اور فعل کو، یعنی اسم اور فعل کو ملائے، جیسے ہم پڑھ رہے تھے بی، لی، من، فی، ان، یہ ہم نے جو پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسم بھی ہم سیکھ چکے ہیں، حرف بھی سیکھ چکے ہیں، اور اب پچھلی کلاس سے ہم فعل، ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہ زیادہ تر 3 لفظوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فعل، فتح، نصر، ضرب، ٹھیک ہے نا۔ عموماً یہ 3 لفظوں میں ہوتا ہے۔ فعل ماضی یعنی عربی زبان میں صرف 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فعل ماضی جو گزر گیا، جو ہو گیا، اور ایک فعل مضارع یعنی جو کنٹینیو ہے، پریزنٹ ہے، اور جو فیوچر میں جو آئے گا، ٹھیک ہے نا، فیوچر میں جو ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں فعل مضارع، جو ابھی تک نہیں ہوا یعنی کنٹینیو ہے، اور جو فیوچر میں ہوگا۔ نیکسٹ، فعل ماضی۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس۔ تو کون بچہ آگے پڑھائے گا یہ؟ جو بیٹا آپ آؤ، آپ آ کے پڑھاؤ۔ فعل، فعلت، آپ نے کیا، فعلت، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 لفظ ہیں، اور ہم دیکھیں یہ تا، تو، تم، نا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہم لگا رہے تھے کا، یی، کم، نا، وہ کن کے ساتھ لگتے ہیں؟ وہ حرف کے ساتھ لگتے ہیں۔ بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیں، جو ہم پہلے لگا رہے تھے کا، یی، کم، نا، وہ کس کے ساتھ لگتے ہیں؟ حرف کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ فعل کے ساتھ کیا لگ رہا ہے؟ تا، تو، تم، نا، سمجھ گئے نا۔ نیکسٹ، یہ دیکھیں اسم یا حرف کے ساتھ کا، یی، کم، نا، یہ اسم یا حرف کے ساتھ لگ رہے تھے۔ اب نیکسٹ، اچھا میں اب سوال کروں گا اور آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حل فعل، حل فعلو، حل فعلت، حل فعلتم، ٹھیک ہے نا۔ تا کا جواب تو میں، یعنی میں پوچھ رہا ہوں گا کیا تم نے کیا، تو کیا کہنا ہے؟ جی میں نے کیا۔ تا کا جواب تو میں، ٹھیک ہے نا۔ تا کا مطلب ہے
تم کر رہے ہو, اور تو کا مطلب ہے میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اوکے نیکسٹ. آج کے سبق میں ہم یہ 4 الفاظ پڑھیں گے. نصرہ مدد کی, اس نے. خلق پیدا کیا, اس نے. عبد عبادت کی, اس نے. ذکر یاد کیا, اس نے. اوکے نیکسٹ. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, ٹھیک ہے نا, سمجھ لگ گئی نا. نصرہ کا کیا مطلب ہے؟ مدد کی اس نے, ٹھیک ہے نا, اس نے مدد کی, اور نصرو ان سب نے مدد کی. اب ہم پڑھیں گے زیدن. یاد رکھیے اصلی حالت یا کرنے والا ہو تو زیدن, لیکن آبجیکٹ کے طور پر آئے گا تو زیدن, ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ہم ابھی آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حل نصر زیدن, کیا اس نے زید کی مدد کی؟ جی ہاں, اس نے زید کی مدد کی. حل نصر زیدن, ٹھیک ہے. حل نصر زیدن, حل نصر زیدن. اوکے نیکسٹ. اچھا, نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, ٹھیک ہے نا. نصرنا ہم سب نے مدد کی, ٹھیک ہے نا. اوکے نیکسٹ. حل نصرتا زیدن, کیا تم نے مدد کی زید کی؟ جی ہاں میں نے مدد کی زید کی, ٹھیک ہے. تا کا جواب تو میں. تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم, یعنی کہ نصرتا زیدن, نصرتا زیدن, سر تو زیدن, جی ہاں میں نے مدد کی زید کی. حل نصر تم زیدن, کیا تم سب نے مدد کی؟ جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی. اوکے نیکسٹ. اسی طرز پر خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا. سمجھ لگ رہی نا, خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو ان سب نے پیدا کیا. نیکسٹ. اچھا یاد رکھیے کرنے والا ہو تو شیء یعنی کہ چیز نے, آبجیکٹ کے طور پر آئے تو شیء, ٹھیک ہے نا. اگر کرنے والا ہو تو شیء, اگر آبجیکٹ کے طور پر آئے تو شیء, چیز کو. اوکے نیکسٹ. حل خلق شیئا, حل خلق شیئا, جیسے انسان کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا, سب چیزوں کو بنانے والا تو اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں صرف آپ کو سکھانے کے لیے کیا اس نے پیدا کیا تو آپ نے کہنا ہے ما خلق شیئا. نہیں, ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. ما کا ایک معنی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. حل خلق شیئا ما خلق. اوکے نیکسٹ. خلق, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. اوکے نیکسٹ. اچھا, حل خلقتا شیئا, حل خلقتم شیئا. سمجھ رہے ہیں کہ تا کا جواب تو میں اور تم کا جواب نام ہے. اب ٹیسٹ میں آئے گا تو پتا چل جائے گا نا, غلطی تو نہیں کرو گے. اوکے نیکسٹ. ذکرہ, ذکرہ, ذکرو, ذکرتا, ذکرتو, ذکرنا,
ذکرتم ذکرنا. اوکے نیکسٹ. عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا. ٹھیک ہے نا, یہ چاروں جو ہے ایک ہی طرز پر ہیں. ٹھیک ہے نا, لفظ تین ہی ہے, تا تو تم نا. ٹھیک ہے نا, فعل کے ساتھ یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ کا یہ کم نہ لگتا ہے. یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے نا, اور فعل کے ساتھ تا تم نہ یہ لگتا ہے. اوکے نیکسٹ. نقطہ تعلیم یا شوق. اوکے نیکسٹ. اس کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ کو ہم ہمیشہ ساتھ میں رکھیں اور کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دہرائیں. یعنی جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا, اس کو کسی بھی رائٹنگ پیڈ میں آپ نوٹ کرتے جائیں اور یاد رکھنے کے لیے آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں. اس کورس کے ساتھ دی گئی پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھیں اور کم از کم دن میں 4-5 مرتبہ اس کو دہرائیں, خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد. اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. کوشش کیجئے کہ آپ اس کام کو کرنا نہ بھولیں, ورنہ شیطان آپ کو بآسانی بھلا دے گا کہ آپ دہرائی نہ کریں, آپ ریپیٹ نہ کریں, شیطان آپ کو بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں اس پاکٹ بک کو اپنی جیب سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں. ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بک ہیں, تو یہ عادت آپ کو ساری قرآن سیکھنے میں خوب مدد دے گی. ٹھیک ہے نا, نوٹ بک بناتے رہیں آپ. الحمدللہ یاد رکھیں, سبق نمبر 10 کے ختم تک ہم 116 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں. قرآن میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں اور ان کی ریپیٹیشن کتنی ہوئی ہے؟